السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ کسی کے انتقال کے بعد کیا مرحومین اپنے گھر کے حالات اس مرحوم سے پوچھتے گئے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اللہ کے مہربان بندے اسے ایسے ملتے ہیں جیسے دنیا میں کسی خوشخبری دینے والے سے ملتے ہیں، اور کہتے ہیں ارے دیکھو تمہارا ساتھی شدید غموں میں تھا، اب چھٹکارا پا کر پرسکون ہوا ہے۔ پھر اس روح سے پوچھتے ہیں فلانے نے کیا کیا، کیا فلانی نے شادی کر لی؟ پھر ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھتے ہیں جو اس سے پہلے مر چکا ہوتا ہے، وہ روح کہتی ہے وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا تھا۔ اب یہ مہربان بندے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر وہ روح کہتی ہے وہ نیچا دکھانے والی گود یعنی جہنم میں چلا گیا۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب انشاءاللہ ضرور دیا جائے گا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر مسائل کی جانکاری آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے، اور آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں نیچے اس سوال کو لکھ سکتے ہیں، اور اس سوال کا تشفی بخش دلیل یعنی پروف کے ساتھ جواب ضرور دیا جائے گا۔ تو دیکھیں، جب کسی مومن کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کے بعد جب مومن کی روح عالم برزخ میں جاتی ہے تو پہلے فوت شدہ مومنین کی روحیں اس کا استقبال کرتی ہیں اور اس سے اپنے رشتہ داروں، گھر والوں اور پہچان کے لوگوں کے حالات بھی پوچھتے ہیں۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ روحیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو عذاب میں ہے اور دوسری وہ جو انعام اور ثواب میں ہے۔ جو عذاب میں ہے وہ عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے نہ تو وہ ایک دوسرے کی زیارت کرتی ہیں اور نہ ملاقات کرتی ہیں، اور جو روحیں انعام اور ثواب میں ہیں وہ آزاد ہیں، قید نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی زیارت کرتی ہیں، اور دنیا والوں کے بارے میں ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتی ہیں۔ روحوں کا عالم برزخ میں ایک دوسرے کی زیارت اور ملاقات کرنا متعدد احادیث سے ثابت ہے، یعنی کئی حدیثوں سے ثابت ہے۔ کسی مومن کے موت کا وقت آتا ہے تو وہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے جنہیں دیکھ کر وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش ابھی روح نکل جائے، اور اللہ تعالی اس کی ملاقات پسند فرماتا ہے۔ جب وہ مومن کی روح آسمان پر لے جائی جاتی ہے تو وہ مومنین کی روحیں اس کے پاس جمع ہو کر، یعنی اس سے پہلے ان کے رشتہ دار جو ان سے پہلے انتقال کر چکے ہیں، جس کا انتقال آج ہوا ہے، جمع ہو کر اپنے جاننے والوں کے بارے میں وہ روحیں پوچھتی ہیں، اور جب وہ کہتی ہیں کہ میں دنیا میں ان کو اچھے حالت میں چھوڑ کر آئی ہوں تو وہ خوش ہوتی ہیں۔ اور ایک روایت شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے فوت شدہ رشتہ دار اس کا استقبال کرتے ہیں، یعنی اس سے پہلے جو لوگ انتقال کر چکے ہوتے ہیں وہ اس آنے والے کا استقبال کرتے ہیں، اور جب یہ استقبال کرتے ہیں اس آنے والے کا بھی جن کا انتقال ہوا، اس استقبال کو دیکھ کر وہ ان سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں، اور ان کی خوشی کو دیکھ کر وہ لوگ بھی اس سے مل کر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کسی مسافر کے اہل خانہ سے اس کے گھر آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی اگر گھر سے باہر جاتا ہے اور کئی دنوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد جب گھر میں واپس آتا ہے تو اس کے گھر والے جیسے خوش ہوتے ہیں ان سے مل کر ویسے ہی خوش ہوتے ہیں۔ شرح الصدور صفحہ نمبر 183 اور 84۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی کتاب میں ایک اور روایت آگے لکھتے ہیں، سیدنا عبید بن عمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب کوئی مرتا ہے تو روحیں اس سے ملاقات کر کے ایسے حال احوال پوچھتے ہیں جیسے مسافر سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کا کیا حال ہے۔ والا شرح الصدور صفحہ نمبر 184۔ خلاصہ ایک کلام یہ ہے، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کسی مومن کا انتقال ہو جاتا ہے
تو اس کے رشتہ دار جو اس سے پہلے انتقال ہوتے ہیں، ان کے آبا و اجداد، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے جو ان سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، تو کیا اپنے پڑوسیوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، اس کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا ہے؟ اتنا ضرور ہے کہ جو روح نیک اور پاکیزہ ہوتی، سارے حالات ان سے پوچھے جاتے ہیں۔ یہ بالکل آپ کا کہنا درست ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے ہیں، تو بالکل پوچھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا تشفی بخش جواب مل گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب تک ضرور پہنچائیں، سارے لوگوں کو یہ جانکاری ہو جائے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔